سیکھنے زندگی کے کرینے چلے اللہ اللہ پھر ہم مدینے چلے اللہ اللہ پھر ہم مدینے چلے اللہ اللہ پھر ہم مدینے چلے آج تک زندگی ہی نہ تھی آج تک زندگی ہی نہ تھی زندگی کو مبارک ہو جینے چلے زندگی کو مبارک ہو جینے چلے سیکھنے زندگی کے کرینے چلے اللہ اللہ پھر ہم مدینے چلے اللہ اللہ پھر ہم مدینے چلے اللہ اللہ پھر ہم مدینے چلے اس طرف ہاتھ پھیلائے پہنچے غلام اس طرف ہاتھ پھیلائے پہنچے غلام اس طرف رحمتوں کے خزینے چلے اس طرف رحمتوں کے خزینے چلے اور جو چاہتا ہوں نشاط زندگی میں ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں نشاط زندگی میں ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں مصیبت میں ہمیشہ رحمتوں والا نظر نشاط زندگی میں ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں مصیبت میں ہمیشہ رحمتوں والا نظر آیا مصیبت میں ہمیشہ رحمتوں والا نظر آیا اور پھر ایک بات تمامی حضرات کی توجہ چاہتا ہوں تمہارے ذکر کی رفعت علم نشرح میں ہے لیکن تمہارے ذکر کی رفعت علم نشرح میں ہے لیکن مجھے تو سارے قرآن میں تیرا چرچا نظر آیا مجھے تو سارے قرآن میں تیرا تمہارے ذکر کی رفعت علم نشرح میں ہے لیکن مجھے تو سارے قرآن میں تیرا چرچا نظر آیا مجھے سارے قرآن میں تیرا چرچا نظر آیا اور ہجوم یاد مولا میں مجھے کیا کیا نظر آیا اور اس جاندار مقطع پر تمامی حضرات کی خاص توجہ چاہتا ہوں سمجھ فرمائیں کسی بو جہل نے جب سر اٹھایا ہے کبھی انور کسی بو
جہل نے جب سر اٹھایا ہے کبھی انور تو اعجاز محمد کا رخ زیبا نظر آیا تو اعجاز محمد کا رخ زیبا نظر آیا انا بشر کی تعبیروں سے دیوانے الجھتے ہیں وہ ایک راز مشیت تھا جو باپردہ نظر آیا اور ہجوم یاد مولا میں مجھے کیا کیا نظر آیا. السلام علیکم. آپ اپنے خطاب و بیان سے ہمارے دلوں کو محفوظ فرمائیں. میں سمجھتا ہوں ہماری یہ بڑی ہی خوش نصیبی ہے جو آپ یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ آپ کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ صاحب سلامت و باکرامت رکھے. یہ بات ارشاد فرمائیں گے آپ سنیں اپنے دلوں کو محفوظ کریں. داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے اندر سن 1980 میں پاکستان میں جب آپ تشریف لائے تھے آپ کے وہ کلمات آج تک ہمیں ہمارے کانوں میں گونج رہے ہیں. دوبارہ بڑی مدت کے بعد آج پھر اتفاق ہو رہا ہے. الفاتحة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خلق سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صرف 11 منٹ کے لیے حاضر ہو گیا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والسلام. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وكتابه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وبلغ النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والآمنين والموقنين والمطمئنين. بارگاہ نبوت میں جہاد خضوع کے ساتھ 3 مرتبہ باب بندوشی کا نظارہ پیش کرے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ. نعتیہ کلام سے چند اشعار پیش کرتے ہیں. اجرے ہوئے دیار کو عرش بری منائے تو اجرے ہوئے دیار کو عرش بری منائے تو ان کا پیدا ہے دل میرا ان کا پیدا ہے دل میرا ناز سے دل میں آئے تو ان کا پیدا ہے دل میرا ناز سے دل میں آئے تو چہرہ پاک سے نقاب آپ ذرا اٹھائے تو
اللہ نما کی شان شان خدا دکھائیں تو یا حبیب اللہ درد و علم کے مبتلا جن کی نہ ہو کہیں دوا درد و علم کے مبتلا جن کی نہ ہو کہیں دوا دیکھیں وہ شان کبریا دیکھیں وہ شان کبریا آپ کے در پر آئے تو دیکھیں وہ شان کبریا آپ کے در پر آئے تو کرتے ہیں کس پر ستم کیوں ہو کسی کو رنج و غم تو کہتے ہیں کہ اس پر ستم کیوں ہو کسی کو رنج و غم اور مولا دے مصطفیٰ کی ہم عید اگر منائیں تو مولا دے مصطفیٰ کی ہم عید اگر منائیں تو بد ہیں اگر کہ ہم حضور آپ کے ہیں مگر ضرور بد ہیں اگر کہ ہم حضور آپ کے ہیں مگر ضرور کس کو سنائیں حال دل کس کو سنائیں حال دل تم کو نہیں سنائیں تو کس کو سنائیں حال دل تم کو نہیں سنائیں تو دور سے پڑھیے جس مضمون کے انکار کا احتمال ہو وہاں عربی میں الا یا انا یا ہا براہ تبدیل آ جاتی کیونکہ رب کے علم میں تھا کہ اولیاء کرام کے فضائل و کمالات ان کے مراتب و درجات اور ان کے قدرت و اختیارات اور ان کے مناقب کے بہت سے منکر پیدا ہونے والے ہیں لہذا اس کلام کو دو حروف تاکید سے معقد کروایا اور ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف نہ غم اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولیاء کرام بے خوف کیسے رہتے خوف تو ایمان میں داخل ہے المنا بین الخوف والرجا خوف اور امید کے درمیان میں تو اولیاء کرام بے خوف کیسے رہتے خدا کا خوف قیامت کا ڈر خرابی خاتمہ کا اندیشہ تو سب کو ہے بات یہ ہے کہ خوف دو طرح کا ہوتا ہے ایک خوف ہے مفید ایک خوف ہے مضر یہاں نقصان دہ کی نفی کی جاتی ہے نہ کہ مفید خوف کی نفی کی جاتی ہے اس لیے قرآن کریم میں علیہ فرمایا گیا لہم نہیں فرمایا گیا وہ علیہ ظاہر ہو جاتا ہے تو یہاں نقصان دہ کی نفی کی جاتی ہے مضر خوف وہ ہے جیسے ہم لوگ کا حال ہے جہاں نماز کی ادائیگی روزے کی پابندی لولا میں اور عمر گزار کرنا یہ نقصان دہ خوف یعنی اولیاء اللہ پر یہ خوف آئی ہوتا کیوں انہوں نے اپنی زندگی کو خوف الہی کے تنور میں پھونک دیا ہے خوف الہی کا یہ عالم تھا کہ حضرت مولا علی قاری شاہد فخر اکبر میں حضرت یزید بستامی خود بستامی کا ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت یزید بستامی اس جلسوں سے کہتی رہی کہ میری گائے بیگم یا آپ کی داڑھی تو آپ نے فرمایا اگر ایمان پر میرا خاتمہ ہو گیا تو تیرے بیگ بیگم سے میں اچھا ہوں اور اگر ایمان کا خوف اگر ایمانی پر پھسل گیا تو تیرے بیگ بیگم میری داڑھی سے بہتر جیسے وہ سلطان العارفین ہیں اور ایسے بڑی شخصیت کے مالک ہیں کہ اگر فاصلہ پر انہیں نگاہ کر دی تو عائشہ بنا دیا لیکن انہیں بھی اللہ کا خوف ہے حضرت شیخ سعدی رحمہ حضرت سیدنا غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کرتا عبد القادر گیلانی عادیلان در حرم کعبہ رخان هذا بود و میگفت خداوندا ببخشا و اگر مستجاب قوتم مرا روز قیامت نابینا برانگیز تا در روی نیکاشم شاد نشوم
سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں آپ جمع ہیں. ان کا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ سائے بار کو حرم کعبہ پر رکھ کر کے اور فریاد کرتے ہیں خدا مجھے تو بخشے، اور اگر میں گناہ کے اگر میں عذاب کے قابل ہوں تو مجھے قیامت کے دن نابینا ہو تاکہ نیکوں کو دیکھ کر کے شرمندگی کی نہ. یہ کون کہا ہے؟ وہ یہ کہا ہے کہ اگر گھر میں کوئی چوری کرنے کے آئے تو خود یمن بنا دیا جائے. ایک مرتبہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں دل کی صبح زیر تن فرمائے ہوئے جنگل کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، ایک ڈاکو کی نگاہ پڑتی ہے، وہ آتا ہے جامع ہوش کو پکڑتا ہے. آپ فرماتے ہیں اس نے عبد القادر کا دامن پکڑ لیا، قیامت تک نگاہ فرماتے ہیں تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے، آخرت تباہ جاتی ہے. سبحان اللہ. سیدنا غوث اعظم کے فضائل مراتب کو بیان کرنے کے لیے بہت دعوت چاہیے. تو جب اتنی خوف الہی ہوا تو وہاں سے رحمت الہی متوجہ ہوئی اور خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا، اے محروم کیوں خوف کرتے ہو؟ ہم نے تو آپ کے سر پر لا خوف علیہم ولا ہم کا تاج رکھ دیا. جب میرے غوث نے دیکھا کہ رحمت الہی میرے طرف متوجہ ہے تو اپنے دامن کرم میں اپنے نیاز مندوں کو، اپنے حضرات کو، غوثوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے خواجوں کو سمیٹ کر کے فرماتے ہیں، مریدی لا نحق اللہ ربی. جب مردہ مجھے رب کہا ہے تو ہم اپنے مریدوں کو بھی مردہ سنا رہے ہیں. وما علیک البلاغ. یہ نورانی، ایمانی، وجدانی اور نہایت ہی تحقیقی بیان سنا. اللہ رب العزت آپ کا سایہ تا دیر ہمیشہ ہمیشہ ہم پہ سلامت رکھے. پیر وہی صحیح پیر ہے جو عالم دین بھی ہو، حق ادائیگی ہوتا ہے. جاہل صوفی خود بھی جاہل، لوگوں کو بھی جہالت میں لے جائے گا. عالم دین اگر طریقت کی لائن میں ہو تو بہترین کردار ادا کر سکتا ہے اور فیض عطا فرما سکتا ہے. حضرات گرامی، یہ وہ خاندان ہے جو علمی خاندان ہے جس کے صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر علم کے قدموں میں بیٹھ کر لوگوں نے علم اور روحانیت حاصل کر کے پوری دنیا کو روحانیت اور علم دے رہے. اب اس گھر کے چشم و چراغ شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب اشرفی الگیلانی وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو معذور فرماتے ہیں. حضرات گرامی، ان کی آمد سے پہلے محبت کے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر. یا ہندوستان دی آواز نہیں جانتے تو کم از کم لے سکتے جاتے. نعرہ تکبیر. دفعہ 144 تو نہیں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، حضرت شیخ الاسلام زندہ باد. الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله
المعلق إليك بلغ عليك والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل سعيه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله تعالى لكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك غفور رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيدينا أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه السرمدا. اللهم صل على ادب گاہی زیر آسماں بخش نازک تک نفس تم کا کمی آیت سنے جو بایزید ایجا مصطفیٰ برکت سیف راکدی ہموش اگر بہو نہ رسیدی تمام بھول حبیب حسن خورشید نمتاب کا جلوہ دیکھو. آؤ احمد کی کفے پاکا تماشا دیکھو. دیکھنے والوں دیارے شہ بتھا دیکھو. فرش کی گود میں ایسے معلّہ دیکھو. آؤ احمد کے کفے پاکا تماشا دیکھو. اگر خموش رہوں میں تو تمہیں سب کچھ ہے جو کچھ کہا میرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا قرآن عقیدت پیش کرنا. ایک بار اور حدیث پیش کرنا. ایک بار اور حدیث پیش کرنا. سیدنا غوث پاک کی مقدس ذات سے آپ کو جو عقیدت و محبت ہے اس سے پہلے میں کچھ کروں اپنی طرف سے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں. آپ نے ان کے نام کی محبت کے ساتھ اس میں آئے. اور میں کہتا ہوں کہ سیدنا غوث پاک کی طرف سے جو ایک باطنی فیضان ہو رہا ہے آپ تمام لوگوں کے لیے اس کا اظہار کریں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیض دینے والا فیض دیتا ہے مگر جس کو فیض ملتا ہے وہ اس فیض کی نوعیت کو سمجھنا ہے. سیدنا غوث پاک کا دریائے کرم میں ایک بار جوش میں تھا. تو انہوں نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری ہے اور بشارت ہے جنت کی اسے جس نے مجھے دیکھا. عقیدت و محبت ایمان و اذعان کی آنکھ سے جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے میں جنت کی بشارت کیا. پھر اور اگر مجھے نہیں دیکھا تو اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا.
اور اگر اسے بھی نہیں دیکھا تو اس کو دیکھا جس نے اس دیکھنے والے کو دیکھا. اس طرح سرکار غوث پاک نے یہ بات 7 مرتبہ ارشاد کی. 7 مرتبہ یہ کلمات استعمال فرمائے. تو ایک تو غوث کا دیکھنے والا، پھر اس دیکھنے والے کا دیکھنے والا، پھر اس کا دیکھنے والا، پھر اس کا دیکھنے والا. 7 مرتبہ اور سب کو اس بشارت کے دائرے میں لے لیا. مگر آپ سوچیں گے کہ ہم دور افتادہ لوگ جو صدیوں پیچھے ڈال دیے گئے ہیں اس بشارت کے دائرے میں کیسے آ گئے؟ نہ جانے کتنے فاصلے ہو گئے، نہ جانے کتنی لمبی لائن ہو گئی، مگر غوث اپنے فیضان کے دائرے کو جہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں ضرور پہنچے گا. اگر آپ کے لیے بہرحال سوچنے کی بات ہوگی تو میں اس کو بتاؤں آپ کو کہ سیدنا غوث پاک کو دیکھنے والے اور ان کی ارادت و خلافت کا جامع پہننے والے حضرت شاہ دولہ گجراتی. حضرت شاہ دولہ گجراتی یہ پہلے دیکھنے والے. نمبر آپ شمار کرتے رہیے گا، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کس نمبر پر آتے ہیں. اور حضرت شاہ دولہ گجراتی کو دیکھنے والے ہیں حضرت شاہ منور الہ آبادی. شاہ دولہ کی عمر شریف 300 برس اور شاہ منور الہ آبادی کی عمر شریف 500 برس. اب فاصلے کچھ کم ہوتے نظر آ رہے ہیں، یہ تو بہت مایوس تھے. اور یہ حضرت شاہ منور آ گئے دوسرے نمبر پر کہ غوث کے دیکھنے والے کو دیکھا. اور حضرت شاہ منور کو دیکھنے والے حضرت ملا اخوند رامپوری یہ کس نمبر پر آئے؟ تیسرے نمبر. اور حضرت ملا اخوند رامپوری کو دیکھنے والے حضرت امیر کابلی یہ کون نمبر پر آگے؟ چوتھے نمبر. صرف دیکھنے والے ہی نہیں بلکہ ان کے مرید و خلیفہ بھی اجازت و خلافت کی. اور حضرت تو کون سا نمبر کے تھا؟ چوتھا. اور حضرت امیر کابلی کو دیکھنے والے ہیں شبیر غوث الثقلین اعلی حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ. حضرت اشرفی میاں 5ویں نمبر پر. اور حضرت اشرفی میاں کو دیکھنے والے ہیں حضرت بدر طریقت صاحب شریعہ. انہوں نے دیکھا کس نمبر پر آئیے. اور ان کو دیکھنے والے ہیں آپ صاحب. ان کو دیکھنے والے ہیں آپ صاحب. آپ کس نمبر پر آ گئے؟ 7ویں نمبر پر آئے. تو بشارت میں آپ شامل ہو گئے کہ نہیں؟ گویا غوث نے اپنی بشارت میں شامل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج دیا. اور سنو، اگر ایمان کی دولت کے ساتھ، اگر ایمان کے ساتھ جتنے دیکھنے والے ہیں ایمان کے ساتھ اگر موت ہوئی تو ان کو یقین کر کے جانا چاہیے کہ خدا ان کے گناہوں کو بخش دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کلام، شیخ الاسلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ 7ویں نمبر پر آپ آ گئے. اور اب سنو، تو اس 7ویں کا دیکھنے والا بھی جنتی ہے. ان 7ویں کا بھی دیکھنے والا
جنتی ہے تو غوث کا صدقہ یہ ہے کہ تم ان کے گنہگار چاہنے والے ہو، مگر تمہارا چہرہ کوئی دیکھے اور ایمان پر جائے تو جنتی ہو گئے۔ آپ کیا کریں؟ اب 8ویں کے لیے انہوں نے بشارت نہیں دی، پتہ نہیں 8ویں کا حال کیا، 8ویں کے بعد کا حال کیا ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ کما تحب و ترضى تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو یہ سیدنا غوث پاک کا انعام ہوا کہ نہیں؟ یہ ایسا انعام تھا جو آپ کو مل گیا تھا، پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے تو صرف بتا دیا۔ اسی سلسلے قادریہ کی شاخ کو جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کو سلسلے منوریہ معمریہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت شاہ منور الہ آبادی اس میں ہے، اور اس میں جو بزرگ تھے وہ سب معمر یعنی عمر والے، اس لیے یہ فاصلہ قریب ہو گیا، اور یہ خدا کا راز ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے سورہ نجم شریف کی چند آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ قسم ہے النجم کی، جب وہ اترے ایک بار میں بتاؤں اس سورہ مبارکہ کے تعلق کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور سرکار پڑھتے رہے تو یہ وہ سورہ ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ حرم میں کافروں کو بالجہر سنایا۔ سب سے پہلی سورہ یہی سورہ والنجم، اس کو بالجہر سنا۔ اس کو سننے کے بعد افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، جب اس آیت پر پہنچے، اس لفظ پر پہنچے، سرکار بلکہ اور آگے بڑھتے ہوئے جب آیت سجدہ پر پہنچے تو سرکار نے جب سجدہ کیا تو صرف مومنین ہی نے نہیں سجدہ کیا، مشرکین بھی سجدے میں جھک گئے۔ سارے مشرکین ہی نہیں، اس پورے علاقے میں جتنے جن و انس تھے سب جھک گئے۔ ابو لہب وہ بڑا متکبر تھا، وہ جھکا تو نہیں، ایک مٹھی مٹی اٹھا کے پیشانی پہ لگایا، سر نہیں جھکایا، اس نے عجیب انداز کا سجدہ کیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ ابو لہب نہیں تھا، ولید ابن مغیرہ تھا، کسی نے کہا نہیں وہ خلف ابن امیہ تھا، بہرحال ہو سکتا تینوں نے ایسا کیا ہو، مگر ابو لہب نے تکبرن جھکنا تھا اسے، مگر وہ جھکا نہیں، اکڑا رہا، مٹی کے آگے سب لے جانے کے بعد مٹی ہی وہ سر کے اوپر لے آیا۔ دنیا نے دیکھا کہ اس کے سر پہ خاک پڑ گئی۔ بات کیا یہ مشرکین نے سجدہ کیوں کیا وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ جس وقت حضور اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے پڑھتے وہاں پر آئے افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، یہ لات و عزا و منات یہ ان کے بت تھے، ان کا نام آیا، تو شیطان نے مشرکین کے کان میں ایک اور دوسری عبارت پہنچا دی، القا کر دی، تلك الغرائب الأولى وإن شفاعتهن لترتجى، یہ بلند والا معبود ہے، ان کی شفاعت کی امید کی جاتی، ایک لفظ
یہ عبارت اس کو شیطان نے ان کے کانوں میں پہنچایا. تو اپنے معبود کا ذکر سرکار جو پڑھ رہے ہیں وہ نہیں سن رہے ہیں، بلکہ شیطان نے بیچ میں ایک بات دوسری ڈال دی. سرکار کو بآواز بلند کہہ رہے تھے، مگر جب ان کے معبودوں کا نام آیا تو شیطان نے ایک دوسرے کلمے کو ان کے کان میں ڈالا تو اپنے معبود کی تعظیم میں وہ جھک گئے، اپنے معبودوں کی عبادت کے لیے وہ جھک گئے. اور مسلمان حیران تھے کہ ہم تو جھکے خدا کے آگے، یہ تو بات سمجھ میں آتی یہ کیسے جھک گئے. وجہ کیا ہے کہ شیطان نے جو ان کے کان میں ڈالا تھا وہ ایمان والوں کے کان میں نہیں ڈالا تھا. تو ایمان والوں نے تو وہ سنا ہی نہیں کہ شیطان نے ان کے کان میں کیا ڈال دیا. شیطان بھی کان پہچان کے کام کرتا ہے، الگ بات ہر کان میں نہیں ڈالتا. اور اس کے بعد یہ ابو لہب کا جو بیٹا عتبہ، جب وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. یہ جب سرکار تلاوت فرما رہا تو کہتا ہے اس نے کفرت برب النجم وبالذی دنا فتدلی. ہم رب نجم کے پروردگار کا بھی انکار کر رہے ہیں اور اس کے بھی ہم منکر ہیں جو بڑھا اور بڑھتے چلا گیا. یہ وہ بولا. اور اس کے بعد پھر ہوا کیا کہ حضور کی ایک دختر، اس کے نکاح میں اس وقت مشرکین سے نکاح کی ممانعت نہیں آئی، اس نے غصے میں طلاق دے دیا. تو سرکار نے اسی وقت فرمایا تھا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے. اس کے بعد یہ تو حضور کی زبان سے بات نکل گئی، وہیں سے ابو لہب بڑا چوکنا ہو گیا. اس کو اندیشہ لگ گیا کہ میرے بیٹے کے پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگ گئی. اور ایک مرتبہ ہوا بھی ہے کہ جب وہ شام کا سفر کر رہا تھا، لڑکا اور باپ بھی تھا، ایک ایسی منزل پر ٹھہرا کہ وہاں ایک کلیسا تھا. کلیسے کا راہب نکل کے کہتے ہیں آپ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، یہاں بہت درندے آیا کرتے ہیں، ذرا سنبھل کر ہوش و گوش کے ساتھ رہنا. تو ابو لہب کیا کہتا ہے سب سے زیادہ میرے بیٹے کا خیال کرو. اس کے پیچھے محمد کی دعا لگی ہوئی، ڈر لگا ہوا کہ دعا ایسے نے کی ہے جو ضرور قبول ہوگی. پھر لوگوں نے بڑا اہتمام کیا، اس کو بیچ میں رکھا، ہر طرف لوگ سوئے، بیچ میں اس کو رکھا. خدا نے ایسی گہری نیند ڈال دی، سب بے ہوش ہو گئے. گویا ایک شیر آیا، آ کر ہر ایک کے منہ کو سونگتا اور سونگتے سونگتے اندر گیا. جب اس کا منہ سونگا اسے ایک تماچا اس نے لگایا، اس کو ٹکڑے کر کے تیر پھاڑ کر کے چھوڑ دیا اور چلا گیا. کھایا بھی نہیں، چلا گیا. تفسیر روح البیان میں ہے کہ جب اس نے ایسا کیا تو کھایا کیوں نہیں؟ لم یاکلوا لنجاستہ، ایسا نجس نہ ہو کہ جانور نے بھی کھانا پسند نہیں کیا. یہ نبی کا گستاخ ہے، جانور نے بھی کہا. اچھا ایک بات میں یہ سوچنے لگا کہ جانور آیا تو سب کو سونگتا کیوں تھا؟ سب کافر تھے، سب مشرک تھے، کسی پر بھی ہاتھ لگا دیتا، مگر اس پر جانور
مسلم کی تلاش میں نہیں آیا تھا، گستاخ کی تلاش میں آیا۔ اور اس سے ایک بات یہ پتا چلا کہ جب نبی کی کوئی گستاخی کر دیتا ہے تو اس کے منہ کی ایک خاص بدبو نکلتی ہے جو جانور ہی پہچان لیتے ہیں۔ قسم ہے نجم کی۔ اب اس سلسلے میں مفسرین جو ہیں بہت ساری باتیں ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر نجم سے مراد کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نجم سے مراد ہے سوریا، سوریا ہے ستارہ، اس میں بھی اختلاف ہے، اصل میں چند ستاروں کا وہ مجموعہ ہے۔ کتنے ستارے ہیں سوریا میں؟ بعض کہتے ہیں 7، اور اس میں 7واں اتنا باریک ہے کہ اس کو دیکھنا ہر بصارت کا کام نہیں، مگر 7 ستارے ہیں۔ مگر سرکار عربی فرماتے ہیں ابھی لوگ 7 کے آگے نہیں بڑھے، اور سرکار نے کہا میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے سوریا میں 12 ستارے۔ ابھی لوگ 7 تک نہیں پہنچے تو 12 تک کیا پہنچیں گے؟ 7ویں کا دیکھنا مشکل تو 8واں 9واں تو اور بھی باریک ہوگا، مگر سرکار نے اپنی بصارت سے دیکھ لیا، کسی آلے سے نہیں، کوئی ایسا ذریعہ نہیں، کوئی الیکٹرانک ذریعہ جس سے رسول نے دیکھا، اپنے نور نگاہ سے دیکھا۔ اور یہ جو عرب کے لوگ تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ سوریا کی بڑی اہمیت دیتے تھے۔ جب صبح کو وہ طلوع ہو تو گرمی شمار ہوتی تھی، جب رات کو طلوع ہو تو جاڑا شمار ہوتا تھا، بڑی اہمیت، اس کی اہمیت کی پیش نظر اس کی قسم یاد فرمائی گئی۔ یہ بات علماء کا خیال تفسیر ہے۔ علماء نے یہ بھی کہا کہ نجم سے مراد کوئی سوریا کی تفسیر نہیں، کوئی بھی ستارہ۔ قسم ہے نجم کی اذا ہوا، جب وہ غروب ہو، جب وہ اترے، یہ نہیں کہ جب چڑھے، یہ بھی نہیں کہا کہ جب بیچ میں رہے، جب وہ اترے۔ کیوں کہ دیکھو خاص بات یہ ہے، واقعی وہ ستارہ قابل تعریف ہے جو راستہ دکھائے۔ وہ ستارہ جو رہنمائی کرے وہ اس لائق ہے کہ اس کی قسم یاد ارشاد فرمائی ہے۔ اگر ستارہ بالکل بیچوں بیچ میں ہو تو آپ کیا سمتوں کا پتہ لگا سکیں گے؟ کیوں؟ شمال کی طرح، جنوب کی طرح، مشرق کی طرح، تو اسے ڈھلنا چاہیے، تو وہ ڈھلتا ہے تو تمہیں راستے ملتے، اس کے ڈھلنے سے تمہیں سمتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک بڑی پیاری بات اور یہاں نکلتی ہے کہ جب ستارے کی قسم یاد فرمائی گئی تو ستارے کی یہ تعظیم کرتے تھے۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ستاروں کو پوجتے بھی تھے، ستاروں کو معبود سمجھے ہوئے تھے، لہذا کہہ دیا گیا اذا ہوا، قابل قسم کب ہے وہ؟ جب وہ اترے، اس لیے کہ جو چیز غروب ہونے والی ہے وہ معبود نہیں ہو سکتی۔ تو ستاروں کا غروب ہونا یہ خدا کی الہیت کی بڑی روشن دلیل ہے، اور جو اس کو معبود سمجھتے ہیں ان کے باطل ہونے کی دلیل ہے کہ معبود غروب نہیں ہوتا، معبود کو زوال نہیں ہوتا۔ لہذا ضرورت تھی کہ یہ قید لگا دی جائے کہ جب وہ اترے۔ مگر دوستو اہل عقیدت کے سوچنے کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے۔ والنجم، کہا یہاں نجم سے مراد ہے ذات گرامی محمد رسول اللہ۔ قسم ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ہوا، جب اترے۔ کہاں سے اترے؟ قسم ہے اس نجم رسالت کی
कसम है इस सितारे अजमत की, जब ये उतरे, कहां से? मेराज से उतरे। देखिए, जब गए थे तो कसम नहीं याद कर पाए, जब उतरे तो कसम था। उतरने पर कसम, जाने पर कसम नहीं। हालांकि ये भी कहा जा सकता था कसम है इस नज़्म नबूवत की जब मेराज को जाए, मगर नहीं, जब उतरे तो कसम। क्यों जनाब? कहा दोस्तों गौर करो, उनका जाना ये भी मौजूदा और उनका आना ये भी मौजूदा है, मगर गौर तो करो, सोचो कि आने में ज्यादा हैरत या जाने में? वहां जाने में ज्यादा हैरत है या आने में? इसलिए कि वो नूर थे और उनका असली मुकाम अर्शे इलाही था। एक नूर अपने मुकाम पर चला गया, ये कौन से ताज्जुब की बात है? नूर बशर में आके रहा। कितने ताज्जुब की बात है? नूर जामे बशरी में रहा, नूर ऊपर से नीचे। एक बात बताओ, ताज्जुब की बात बताओ, पत्थर ऊपर फेंको, नीचे आ जाए, कोई ताज्जुब? इसलिए वो नीचे की चीज है, उसे तो नीचे आना ही चाहिए। और मोमबत्ती की लो ऊपर जाती, अगर नीचे चली जाए तो ताज्जुब। तो जो ऊपर वाली चीज है वो नीचे जाए तो ताज्जुब, और जो ऊपर नीचे वाली चीज है वो ऊपर जाए तो ताज्जुब। तो अल्लाह के रसूल ये नूरे इलाही, ये अर्श नशी वहां से आए, ये ताज्जुब नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं नबी का मौजूदा क्या है? ये नूरे मुजस्सम है। नूर और मुजस्सम हो जाए, नूर और मुजस्सम हो जाए, ये हमारे सरकार की अजमत की दलील है। ए महबूब, तुम्हारा उतरना ये बहुत बड़े एजाज की बात है। कसम है इस उतरने के अंदाज की। नज्म इज़ा हवा, बाज़ उलमा ने तो यहां ये कहा कि यहां पर देखिए कुरान करीम के बारे में ये समझ लीजिए, अल कुरान ज़ू वजूहिन, कुरान में मुख्तलिफ गोशे, मुख्तलिफ एहतमालात हैं, और हर वो एहतमाल, हर वो गोशा जिसको कुरान और हदीस से कुव्वत मिल रही हो, सहारा मिल रहा हो, दलील मिल रही हो, वो भी कुरान ही है, वो भी कुरान ही की बात कही जाएगी। तो कुछ उलमा ने यहां कहा कि सुनो, यहां नज्म से मुराद नमाज पढ़ने वाला, वल मुसल्ली मतलब वल नज्म इज़ा हवा, मतलब क्या हुआ? वल मुसल्ली इज़ा सजदा, कसम है नमाजी की तो खुदा के आगे झुक जाए, इसलिए कि खुदा से करीब होने की सबसे ज्यादा करीब होने की कोई अदा अगर आपके पास है तो वो सजदा। जैसे सर उठता जाता है खुदा से दूर होता जाता है, तो जैसे सर झुकता जाता है खुदा के करीब होता चला जाता है। जैसे सर झुकता और जब सर फर्श पर पहुंच गया तो तू इतना करीब हो गया, ये नमाज तेरी मेराज हो गई। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज को मोमिनीन की मेराज बनाने वाली चीज अगर है तो रुकने सजदा ही है। आप ख्याल करते चले जाए तो वल मुसल्ली इज़ा सजदा, कसम है उस नमाज की, मगर उसकी किस हालत की? जब वो सजदे में हो। यही हालत सबसे ज्यादा आला और अरफा हालत है। कुछ उलमा ने कहा कि ठीक है, मुसल्ली अपने नफ्स को दबा करके खुदा के आगे झुका हुआ है, तो अगर ये नज्म है तो नज्म वो मुजाहिद भी है जो खुदा की राह में अपनी जान कुर्बान कर रहा है। उन्होंने क्या कहा? कसम है उस गाजी की, कसम है उस मर्द मुजाहिद की जो खुदा की राह में शहीद हो जाए, खुदा की राह में शहीद हो जाए। और वो घोड़े से जब नीचे गिर रहा है तो ये मत समझो कि गिर रहा है, ये सितारा है जो उतर रहा है।
والنجم اذا ہوا. اور اس سلسلے میں بعض علماء کا یہ بھی فرمانا ہے کہ نجم سے مراد عالم. اس کے لیے حدیث کے الفاظ میں علماء العالم اذا مات ووضع فی قبرہ. قسم ہے اس عالم کی جس کی وفات ہو اپنی قبر میں اتارا جائے. جب وہ اپنی قبر میں اتارا جائے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ اپنی قبر میں تنہائی کی زندگی گزارنے جا رہا ہے؟ قرآن کہتا نہیں. یہ عالم، یہ دین کا عالم جو دین کی راہ میں رہا اور پھر اس پر وفات طاری ہوئی، اب یہ قبر میں جا رہا ہے، تو یہ عالم نہیں ہے، یہ چمکتا ہوا ستارہ. اور واقعی دوستو اسی لیے عالم کو رسول نے نجم کہا بھی. العلماء نجوم الارض. یہ علماء جو ہیں زمین کے ستارے. علماء امتی کالنجوم بہا یہتدی فی البر والبحر. ہماری امت کے علماء یہ ستاروں کی طرح ہیں. ان سے زمین خشکی میں بھی اور تری میں بھی، دریا میں بھی، صحرا میں بھی، ہر جگہ ہدایت حاصل کی جاتی ہے. ذرا آپ دیکھیں تو علماء کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ یہ ستارے ہیں اور یہ ان کی خبریں جو ہیں یہ ان ستاروں کے رہنے کی جگہ ہے. زمین کو خدا نے ستاروں سے آباد کر دیا ہے اور اس ستاروں کی رہنے کی جگہ یہ ہے جسے تم قبر کہتے ہو. قرآن کریم نے ایک لفظ یہ دیا فلا اقسم بمواقع النجوم. میں قسم یاد کرتا ہوں ستاروں کے رہنے کی جگہ سے. جہاں ستارے رہ رہے ہیں اس کی میں قسم یاد فرما رہا ہوں. تو اگر ان ستاروں سے آسمان کے ستارے مراد ہو سکتے ہیں تو انہی ستاروں سے یہ زمین کے بھی ستارے مراد ہو سکتے ہیں. زمین کے یہ ستارے جو اپنے قبروں کے اندر آرام فرما رہے ہیں، وہیں سے روشنی دے رہے ہیں، وہیں سے تجلی بھیج رہے ہیں، وہیں سے تابانی دے رہے ہیں. رب تبارک و تعالی ان کے رہنے کی جگہوں کی قسم یاد فرما رہا. گویا رب تبارک و تعالی اولیاء کرام کے روضوں کی قسم یاد فرما رہا. ولا اقسم بمواقع النجوم. یہ نجم ہیں، یہ ستارے ہیں. ذرا ساتھ خیال کرو تو علماء کے لیے نجم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. مگر دوستو دین کا عالم ہونا چاہیے. دین کا عالم وہ اصطلاحی عالم نہیں کہہ رہا. وہ اصطلاحی عالم کچھ بنتے ہیں نا، ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، پگڑی مل جاتی ہے اور کچھ اور بھی مل جاتا ہوگا. بہرحال اصطلاحی عالم، میں اس عالم کی بات کروں جسے قرآن ستارہ ہے. میں اس عالم کی بات کر رہا ہوں. وہ عالم جو ہر وقت خدا سے ڈرتا ہو، جس کے دل میں خشیت الہی ہو، جس کے دل میں خوف خداوندی ہو، وہ اس کو عالم. اسی لیے عالم کی تعریف ہی یہی کی گئی ہے کہ عالم وہ ہے جو خدا سے ڈرے. تو اگر تم ساری دنیا کے کتابوں کو پڑھ لو، ساری دنیا کے علوم کو حاصل کر لو، اسلام کے تمام حلال و حرام کو جان لو، عربی کی ہر کتاب یاد کر لو، قرآن کا ایک ایک فقرہ حفظ کر لو، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر تم خدا سے نہیں ڈرتے تو تم سب کچھ ہو، عالم نہیں ہو. حلال و حرام جاننے سے کوئی عالم بنتا؟ حلال و حرام جاننے سے کوئی عالم؟ میں تو کہتا ہوں شریعت کے جتنے حلال و حرام ہیں شیطان سب سے بہتر جانتا ہوگا، خوب جانتا ہوگا. اگر شریعت شیطان کو پتہ نہ ہو حلال حرام کا تو حلال چھوڑا کے حرام میں لے کیسے جائے؟ وہ جانتا ہوگا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. تو حلال حرام جاننے سے کوئی عالم نہیں ہوتا، خدا سے ڈرنے سے ہوتا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بن تصلی علیہ. اس چیز کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھو کہ ان عالموں کی رب تبارک و تعالیٰ قسم کیا فرماتا. علماء کہتے ہیں کہ یہاں صحابہ کرام کی مراد ہوتی، اس لیے کہ صحابہ کرام کے لیے تو خود نجوم کا لفظ حدیث میں آیا، اصحابی کا نجوم بأيهم يقتديتم اهتديتم.
میرے سارے صحابہ یہ ستاروں کی طرح ہیں، جن کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، یہ سب ستارے ہیں۔ ذرا سا دیکھو، ان سے خشکی میں بھی ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور ان سے تری میں بھی ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں، بحر میں بھی، بر میں بھی، دریا میں بھی، صحرا میں بھی۔ قسم ہے اللہ کے رسول کے ان دیکھنے والوں کی جنہوں نے ایمان کے ساتھ رسول کو دیکھا ہے، اور جو ستارہ ہدایت۔ اس سلسلے میں بعض علماء کا یہ قول بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ انہوں نے نجم سے کیا مراد لیا ہے؟ نور معرفت۔ اذا وقع فی القلب، قسم ہے نور معرفت کی جب دل مومن میں اتر جائے۔ پہچاننا معرفت کا تو ایک بہت ہی اونچا مقام اور اونچی منزل ہے، مگر دوستو میں سطحی طور پر اگر بات کروں تو لوگوں کو جو نقصان پہنچتا ہے یہ فائدہ پہنچتا ہے، دونوں میں معرفت اور عدم معرفت کا حق۔ کیا مطلب؟ جب آپ کسی دشمن کو پہچان نہ پائیں، دشمن کو اپنا دوست سمجھ لیں، دھوکہ ضرور کھائیں گے، اور یہ دھوکہ کیوں ہوا کہ معرفت نہیں تھی۔ اور ایسے ہی اس وقت بھی دھوکہ ہوگا جب دوست کو دشمن سمجھ لیں، جیسے دشمن کو دوست سمجھنے میں دھوکہ ہے ویسے ہی دوست کو دشمن سمجھنے میں دھوکہ ہے۔ لوگ اسی لیے غلطی کرتے ہیں، کبھی دوست کو دشمن سمجھ لیتے اور کبھی دشمن کو دوست سمجھ لیتے۔ غلطی اسی لیے ہوتی، مگر اگر معرفت ہو جائے کہ یہ دوست کا ہے، یہ دشمن کون ہے، تو سنو، بچنا چاہتے ہو اس شاہراہ حیات میں، اس جادہ زندگی پر چلتے رہو، کوئی خطرہ نہ ہو، تو تمہیں کم سے کم یہ معرفت حاصل کرنی پڑے گی کہ تمہارا دوست کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے، تمہیں کس کی بات ماننی ہے، تمہیں کس کی بات نہیں ماننی ہے۔ چھوڑو تمام باتوں کو، ہم کب تک سمجھائیں گے کہ اس محفل میں بیٹھنے والوں کو تم کب تک پہچانو گے کہ کون کیسا ہے، مگر اتنا تو تم سمجھتے ہو، اتنی تو معرفت تمہیں ہے کہ تمہارا دوست تمہارا رسول ہے، تمہارا دوست سچا دوست تمہارا رسول ہے، تمہارا دوست یہ اولیاء کرام ہے، تمہارے دوست یہ بزرگان دین ہے۔ تو جب یہ معرفت ہو چکی ہے تو اب اس معرفت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اولیاء کرام کے غلام بن کے رہیں، ان کی ہدایت پر چلیں، ان کے اشارے امر پر اپنے عمل کی بنیادیں رکھیں۔ آپ خیال کرتے چلے جاؤ دوستو، تو معرفت کا تو نور معرفت، یہ تو میں نے بہت نیچے کی بات کی، اور میں جس نور معرفت کی بات یہاں کی جا رہی ہے وہ معرفت الہی، معرفت الہی کا نور جب دل میں پہنچے دوستو، خدا کی معرفت آسان، خدا کی معرفت آسان نہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت، خود اللہ کا رسول ارشاد فرمائے ما عرفناک حق معرفتی، میں نے نہیں پہچانا جیسا پہچاننے کا حق ہے۔ عرش پر جانے والا نہ پہچانے، مقام کعبہ قوسین پر پہنچنے والا نہ پہچانے، دھرتی والے کیا پہچانیں گے؟ مگر ایک بات میں بتاؤں، خدا کا پہچاننا مشکل اس لیے ہے کہ ہم پہچانتے ہیں کسی کو تو دیکھ کر، سن کر، سوچ کر، یہی تو ہمارے دیکھنے اور پہچاننے کے طریقے ہیں، مگر جہاں ہماری بصارت نہ پہنچ سکے، جہاں ہماری سماعت کا گزر نہ ہو، جہاں ہمارے ادراک کا گزر نہ ہو، جہاں ہمارے فہم و عقل کا گزر نہ ہو، ہم اسے کیسے پہچان سکتے ہیں؟ مگر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا نہیں، پہچانو، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخالق، میں خزانے مخفی تھا تو میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ تم خدا کو پہچانو۔
تو میں اس لیے پیدا کیا خدا کو پہچانا. کہیں آپ سوچیں کہ بس تو بڑی فرصت مل گئی، فرصت مل گئی، اب تو صرف پہچاننا ہی کام ہے، اب تو عبادت تو کام ہے ہی نہیں، نماز پڑھنا کام نہیں، روزہ نہیں، تو صرف پہچان لینا. خدا کو پہچان لیں گے فرصت ہوگی، نماز سے بھی فرصت، روزے سے بھی فرصت، حج سے بھی فرصت، ادھر سے فرصت، تمام ناجائز کام میں لگے رہو. مگر سنو، فرصت کی بات نہیں ہے. یہ جو نماز نہیں پڑھتے پہچانتے نہیں، اگر خدا کو پہچان لیتے ضرور پڑھتے. خدا کی معرفت نہیں ہے تبھی تو نہیں پڑھتے. خدا کو یہ پہچانتے اور روزہ نہ رکھتے، خدا کو پہچانتے اور حج نہ کرتے، خدا کو پہچانتے صاحب نصاب ہو کر زکات نہ دیتے. خدا کا پہچاننے والا خدا کا باقی نہیں ہو سکتا. اگر یہ غلط راستے پر لگے ہیں جس کی وجہ یہ ہے یہ خدا کو نہیں پہچانتے. خدا کو پہچانیں گے اور سنیما اور تھیٹر میں جائیں گے، خدا کو پہچانیں گے اور شراب خانوں میں جائیں گے، خدا کو پہچانیں گے جوا خانوں میں جائیں گے، خدا کو پہچانیں گے غلط راستوں پہ لگیں گے. یہ سب اس لیے لگے ہیں کہ خدا کو پہچانا نہیں ہے. خدا کو پہچانو تاکہ نمازی بن جاؤ، خدا کو پہچانو تاکہ غازی بن جاؤ، خدا کو پہچانو تاکہ صائم بن جاؤ، روزے دار بن جاؤ. خدا کو پہچانو. یاد رکھو خدا کو پہچان کر اگر تم نے حج کیا ہے تب تو حاجی رہو گے، اور بغیر پہچانے کر لیا کچھ سمجھے مجھے نہیں کیا، کسی تجارت کے لیے کر لیا ہو وہ بات دوسری ہے، تو اس کے لیے تم اپنا نام خود ہی تجویز کر لو. شریعت میں کوئی نام نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا پہچانتا ہے تمہیں. مگر دوستو ہم یہ بھی تو سوچنے لگے کہ خدا کی پہچاننے پر بڑا زور دیا جا رہا ہے، مگر پہچانے کیسے؟ نہ وہاں عقل پہنچے نہ وہاں ادراک پہنچے. کہا میں نے مخلوق کو پیدا کیا. سنو ایک دوسرے حدیث قدسی کے دوسرے کلمات جو اس حدیث کی وضاحت بھی فرما رہے. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف وخلقت نور محمد. میں ایک خزانہ مخفی تھا تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد کو پیدا کیا. نور محمد کو پیدا کیا، نور مصطفیٰ کو میں نے بھیجا تاکہ تم مجھے پہچانو. تو نبی آئے ہیں اس لیے کہ ہمیں خدا کی پہچان کرائے. اب اشارہ ہو گیا کہ دیکھو وما خلقت الدنيا ولا وأهلها إلا لأعلمهم منزلتك وكرامتك عندي. اے محبوب ہم نے اس دنیا کو اور اہل دنیا کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ جو تمہاری منزلت ہے، جو تمہاری کرامت میرے نزدیک ہے، اس کو یہ پہچان لیں. لیجیے اب خدا کے پہچاننے کی صرف ایک صورت ہے کہ مصطفیٰ کو پہچانو. جتنا تم نبی کو پہچانو گے اتنا ہی خدا کو پہچانو گے. جتنا تم نبی کو پہچانو گے. اسی لیے کسی نے کیا پیاری بات کہی تھی صدیق اکبر نے، عرفت ربی بمحمد، عرفت ربی بمحمد. میں نے اپنے رب کو محمد کے ذریعہ پہچانا، میں نے اپنے رب کو محمد کے ذریعہ پہچانا. اور یہی صدیق اکبر ایک بات اور بھی کہتے تھے، عرفت محمدا بربی. میں نے محمد کو اپنے رب کے ذریعہ پہچانا، میں نے محمد کو اپنے رب کے ذریعہ پہچانا اور اپنے رب کو محمد کے ذریعہ پہچانا. آپ سوچیں گے کیسے؟ میں نے اپنے رب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پہچانا. کیسے؟ کہ میری نظر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، سرکار رسالت پہ نظر ہے. اٹھنا بیٹھنا ہم ان کا دیکھ رہے ہیں، سونا جاگنا ہم ان کا دیکھ رہے ہیں، چلنا پھرنا ہم ان کا دیکھ رہے ہیں، کھانا پینا ہم ان کا دیکھ رہے ہیں، اعجاز و کمال ہم ان کا دیکھ رہے ہیں، جود و نواز ہم ان کا دیکھ رہے ہیں، حسن و جمال ہم ان کا دیکھ رہے ہیں، فضل و کمال ہم ان کا دیکھ رہے ہیں، جاہ و جلال ہم ان کا دیکھ رہے ہیں. ہماری نظر تو ان پر ہے اور خدا کی معرفت ہمیں مل رہی ہے، خدا کی معرفت ہمیں مل رہی ہے. اس لیے کہ اب نبی آئے تو اپنے کو بندہ کہتے ہوئے آئے، اپنے کو رسول کہتا ہوئے آئے، اور ہم نے بندے کی زندگی کا مطالعہ کیا. بڑے غضب کا یہ بندہ نکلا، بڑے غضب کا یہ بندہ. اس کی شان بندگی پر قربان جاؤ، اس کی شان بندگی پر قربان جاؤ.
میرے رسول کی بندگی کا یہ اعجاز ہے کہ جب نبی نے اپنے کو بندہ 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 کہا تو آج تک لوگ اس نبی کو بندہ ہی کہہ رہے ہیں، اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول۔ کسی نے اس نبی کو خدا تو نہیں کہا، کسی نے اس نبی کو خدا کا بیٹا تو نہیں کہا۔ دیکھو حضرت عیسیٰ نے بھی اپنے کو بندہ بندہ کہا تھا، حضرت عیسیٰ نے اپنے کو بندہ بندہ کہا، ماننے والوں نے بیٹا کہنا شروع کر دیا، ماننے والوں نے بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عزیر نے اپنے کو بندہ بندہ کہا، ماننے والوں نے بیٹا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ مگر یہ کون سا رسول اس نے جو اپنے کو بندہ کہا تو قیامت تک نہ دوست بیٹا کہہ رہا نہ دشمن بیٹا کہہ رہا، نہ ماننے والا بیٹا کہہ رہا نہ کافر بیٹا کہہ رہا، سب بندہ۔ ذرا صاحب خیال کرو، اور میں آپ کو تعجب کی بات بتاؤں، ایک ایسی جماعت ہے جو نصیری کہلاتی ہے۔ یہ نصیری حضرت علی کو خدا کہتے ہیں، حضرت علی کو خدا کہتے ہیں اور محمد عربی کو رسول ہی کہتے ہیں، محمد عربی کو رسول ہی کہتے ہیں۔ تو یہ میرے رسول کی شان بندگی کا کمال ہے کہ نہیں؟ ارے جو گود میں پلا ہوا تھا اسے تو خدا کہہ دیا، اور پالنے والے کو رسول ہی کہہ رہے ہیں۔ پتا چلا ایسا انہوں نے بندہ بندہ کہہ دیا ہے کہ کوئی بیٹا کہیں نہیں سکتا۔ تو اللہ کے رسول کی زندگی پر جب نقشہ ہوا، دیکھا یہ رسول دیکھنے میں تو ہماری دھرتی پہ چلتا ہوا نظر آتا ہے، مگر ایک ایسا وقت کہ چلا تو چلتا ہی چلا گیا، اٹھا تو اٹھتا ہی چلا گیا، چمکا تو چمکتا ہی چلا گیا، مقام دنا تو اللہ پر پہنچ گیا۔ گزرے تو ایسا گزرے کہ کہکشاں کی رات پیچھے رہ جائے، بڑھے تو ایسا بڑھے کہ آج قدم کے نیچے آ جائے، چلے تو ایسا چلے کہ حضرت جبرائیل بھی ٹھہر جائے۔ چلنے پر آئے تو یہ چلنے کا عالم، یہ ایسا رسول اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائے، ایسا رسول اشارہ کرے تو سورج پلٹ جائے، یہ رسول حکم دے دے تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے، یہ رسول حکم دے دے تو درخت دوڑے ہوئے چلے جائے، جانور آ کے سجدہ کرنے لگے، بہروں پر اطاعت کر رہے ہو، ملائکہ سب بستہ کھڑے ہو، جی فرما برداری کر رہے ہو۔ تو میں نے یہ سوچا جب بندے کا یہ حال ہے تو بندہ نواز کا کیا حال ہوگا، جو لینے والے کا یہ حال ہے تو دینے والے کا یہ حال ہوگا۔ ارے یہ بندہ اس کے علم کا یہ حال ہے، بات کرتا ہے تو ماں کانا و ماں یقون کی بات کرتا ہے، بات کرتا ہے تو عرصے معلّہ کی بات کرتا ہے، بات کرتا ہے تو ماضی و مستقبل کی بات کرتا ہے۔ تو جب بندے کا یہ علم ہے تو اس علم کے دینے والے کا علم کتنا ہوگا، اس علم کے دینے والے کا علم کتنا ہوگا۔ بندے کے علم کو دیکھ کر خدا کے علم کی معرفت مل رہی ہے، بندے کی قدرت کو دیکھ کر۔ اور بات بھی یہی ہے دوستو کہ آئینے کے اوپر کوئی آئینہ لازمی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آئینے پر سورج کی جب روشنی پڑتی ہے تو سورج، تم آئینے کو دیکھتے چلے جاؤ، سورج کر کے نہیں آیا، سورج جہاں ہے وہیں آئینے کے اندر سورج اتر کر نہیں آیا ہے بلکہ جلوے اتر کے آئے ہیں، ایسے جلوے اتر آئے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں نیچے سمجھتے ہیں اوپر والے کو، دیکھ رہے ہیں نظر نیچے ہے، معرفت اوپر والے کی ہو رہی ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں اوپر والا حرارت والا ہے، اوپر والا روشنی والا ہے، اوپر والا تیز رفتار والا ہے، اوپر والا بڑی چمک دمک والا ہے، نظر کہیں ہے اور بات کہیں کی ہو رہی ہے۔ عرب تو ربی بمحمد، نظر محمد پر ہے اور معرفت خدا کی ہو رہی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ہے کہ من رانی فقد رأى الحق، من رانی فقد رأى الحق۔ مشکات کے اندر اس کو اس باب میں داخل کیا گیا ہے جہاں سچے خواب دیکھنے کی بات ہے، رویائے صادقہ کی بات ہے، اور اس کا منشا یہ ظاہر ہوتا ہے مشکات کا کہ من رانی فقد رأى الحق، جو مجھے خواب میں دیکھے تو اس نے حق دیکھا، یعنی مجھے کو دیکھا۔ کسی کے خواب میں اگر میں آؤں تو میں ہی آتا ہوں، کسی کے خواب میں آؤں تو میں ہی آتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا آتا۔ اسی لیے کہ نبی کی صورت میں آنا کہ شیطان کے بس کی بات ہی نہیں۔
اور دوسروں کی صورت میں تو آتے ہی رہتا مگر نبی کی صورت میں آنا یہ اس کے بس کی بات ہی نہیں. جب کبھی نبی کو دیکھو تو یقین جانو ہم نے نبی ہی کو دیکھو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایسا ویسا نقشہ آئے تو تمہارا یہ خیال ہو کہ یہ نبی. ایک تو یہ مطلب مگر الفاظ کے اندر جو گنجائش ہے اس گنجائش کو سامنے رکھ کر صوفیاء کرام نے ایک دوسرا مطلب یہ ظاہر کیا مرانی فقط رہا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. یہ بولی ایسے ہی ہے جیسے کہ آئینہ بولے من رانی فقط رہا شام جس نے مجھے دیکھا اس نے آفتاب کو دیکھا. یہ کون بولتا ہے؟ آئینہ. آئینے والا جو آفتاب ہے آئینے والا آفتاب وہ کیا کہتا من رانی فقط رہا شام جس نے مجھے دیکھا اس نے آفتاب کو دیکھ لیا. تو کیا آفتاب آئینے میں آیا؟ آفتاب نہیں آیا جلوے آئے ہیں. تو سراپائے مصطفیٰ میں خدا نہیں آیا ہے خدا کے جلوے عرفت ربی بمحمدی اور پھر اس کے بعد عرفت محمدا بربی اور میں نے محمد کو اپنے رب کی وجہ سے پہچانا. یہ بھی بات بڑی باری ہے میں نے محمد کو اپنے رب کی وجہ سے پہچانا. کیا مطلب پہلے میں نے رب کو کی قدرت کو دیکھا اس کی حکمت کو دیکھا اس کی تدبیر کو دیکھا اس کے علم کو دیکھا جہاں تک میں سمجھ سکا اور دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا حرم زمین کا فرش بچھایا آسمان کا شامیانہ لگایا چاند و سورج کے چراغ جلائے ستاروں کی قندیلیں روشن کی آبشار کے نغمے جاری کیے یہ عرش و فرش کی بے پناہ نصرتیں یہ لوح و قلم یہ ساری کائنات یہ سب کچھ بنایا کتنی بڑی قدرت والا ہے مگر کسی کو اپنے لیے نہیں بنایا کسی کو اپنے لیے نہیں بنایا ساری نعمتیں بنائی اور اپنے بندوں کو دے دیا اپنے بندوں کو دے دیا. انما الدنیا فرحت لکم انما الدنیا فرحت لکم یہ جو دنیا میں بنا رہا ہوں یہ تمہارے لیے بنا رہا ہوں یہ زمین تمہارے لیے یہ آسمان تمہارے لیے یہ چاند و سورج تمہارے لیے سوچو. اور پھر اس کے بعد جب محبوب کو بنایا کہا یہ میرے لیے ہے ہم نے یہ میرے دیکھنے کے لیے ہے. تو سوچو جو چیز ہمارے لیے ہو اس کا یہ حال ہے جو چیز اس کے لیے ہے اس کا کیا عالم ہوگا. عرفت محمدا بربی جب خدا قادر ہے وہ اپنے محبوب کو مجبور نہیں رکھے گا. جب خدا عالم ہے تو اپنے محبوب کو جاہل نہیں رکھے گا. جب خدا مختار ہے تو اپنے محبوب کو بے اختیار نہیں رکھے گا. ساری دنیا والے چاہتے ہیں کہ ہمارا محبوب حسین و جمیل رہے ہمارا محبوب بااختیار رہے ہمارا محبوب ذی اقتدار رہے. جب خدا نے محبوب بنا لیا تو ہم سمجھ گئے جب محیط کا عالم ہم نے سمجھ سکے تو اس کے محبوب کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں لیسا کمثلہ شیء لیسا کمثلہ شیء میرے خدا کی طرح کوئی نہیں نہ خدا کی ذات کی طرح کسی کی ذات نہ خدا کے صفات کی طرح کسی کے صفات نہ خدا کے افعال کی طرح کسی کے افعال خدا کی طرح کوئی نہیں نہ خدا کے محبوب کی طرح کسی کا محبوب ہے. اپنے محبوب کے بارے میں بھی خدا بے مثل و لا شریک ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ہاں تو میں یہی عرض کر رہا تھا دوستو کہ خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے اب مصطفیٰ کی معرفت حاصل کرو. خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے تو مصطفیٰ کی معرفت. مگر دوستو مصطفیٰ کو بھی سمجھنا کچھ آسان نہیں ہے. ایسا نہیں کہ آسانی سے سمجھ لیں. ایک ایسی کلمات سرکار نے فرما دیے یا ابا بکر لم یارثنی حقیقتا غیر ربی اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا. میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا. اے صدیق اکبر تم محرم اسرار نبوی ضرور ہو تم منبع علوم مصطفی ضرور ہو سب کچھ ہے مگر یہ بات سمجھ لینا کہ حقیقت محمدیہ کو پہچان لیا ہے. حقیقت محمدیہ کو کسی نے نہیں پہچانا. نہ ملائکہ نے پہچانا نہ انبیاء نے پہچانا نہ مرسلین نے پہچانا. خدا کے سوا کسی نے نہیں پہچانا. ذرا سوچو صدیق اکبر نے نہیں پہچانا فاروق اعظم نے نہیں پہچانا عثمان غنی نے نہیں پہچانا علی مشرف نے نہیں پہچانا خدیجہ الکبریٰ نے نہیں پہچانا عائشہ صدیقہ نے نہیں پہچانا بلال حبشی نے نہیں پہچانا سہیل رومی نے نہیں پہچانا
पहचाना, सलमान फारसी ने नहीं पहचाना, जिसने उठता बैठा देखा नहीं पहचाना, चलता फिरता देखा नहीं पहचाना, सोता जागता देखा नहीं पहचाना, खाता पीता देखा नहीं पहचाना। इसीलिए मैं अक्सर ये कह दिया करता हूँ कि उस दौर वालों ने नहीं पहचाना, इस दौर वालों ने पहचान ली। आसान नहीं है मुस्तफा को पहचानना, याद रखो। तो अब क्या करें, पहचाने तो कैसे पहचाने? हाँ, तो तुम बहुत दूर हो तो तुम नहीं पहचान सकते। हाँ, अब आईने में देखो, आफताब से नजरें मत लगाना। आफताब का जमाल देखना है तो नजर उठा के मत देखो, आईना लगाकर कुछ बहाना खराब कर लो और कुछ वास्ते लगा लो ताकि नजर ठहर सके, नजर ठहर सके। तो मुस्तफा के जमाल को देखना है तो चेहरे नबूवत पर नजर लगाने के तुम लायक ही नहीं हो। अगर मुस्तफा की सदाकत देखना है तो सिद्दीक़ अकबर को देख लो, अदालत देखना है तो आईने फारूक आज़म को देख लो, सहावत देखना है तो उस्मान गनी को देख लो, सियासत देखना है, शुजाअत देखनी है तो अली मुर्तज़ा को देख लो, अंदाज़े बंदगी देखना है तो अबू ज़र ग़िफ़ारी को देख लो। जरा देखो, देखना है देखो, ये सब आईने हैं। मगर आप कहेंगे हम उनसे भी बहुत दूर हैं, हम उनसे भी बहुत दूर हैं। कहा कि मालूम हुआ कि पहला डायरेक्ट तू देख ना सका और जो आईना उसके सामने है उस आईने के सामने भी तू ना हो सका, लिहाजा कम से कम वो दूसरे आईने को तू समझ ले। ये ताबईन है, ये मुबारक ताबईन की जमात है, इनको पहचान ले। मोहम्मद इब्न सीरीन को पहचान ले, हज़रत मुजाहिद को पहचान ले, ताबईन की मुक़द्दस जमात को। कहा कि उनसे भी तो हम बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, नहीं पहचान सके। दोस्तों, मगर सिलसिला लगा हुआ है। रसूल के सामने सहाबा का आईना है, सहाबा के सामने ताबईन का आईना है, ताबईन के सामने तबे ताबईन का आईना है, तबे ताबईन के सामने अइम्मे मुज्तहिदीन का आईना है, अइम्मे मुज्तहिदीन के सामने अइम्मे तरीक़त का आईना है। अब किसी आईने के सामने खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तजल्ली वही की। किसी आईने के सामने खड़े हो जाओ, तजल्ली वही की है। चाहे तुम कादरी आईने के सामने खड़े हो जाओ, चाहे चिश्ती आईने के सामने खड़े हो जाओ, चाहे नक्शबंदी आईने के सामने खड़े हो जाओ, चाहे सुहरवर्दी आईने के सामने खड़े हो जाओ, ये इनके अंदर जो नूर है ये उनका नूर नहीं है। बता देती है उस खुर्शीद को मेरी दुराचानी, मैं अख्तर हूँ, नहीं ये रोशनी है। रोशनी अपनी सितारों में अपनी कोई रोशनी नहीं होती, ये किसी चमकने वाले की चमक का पता देते हैं, किसी चमकने वाले की चमक का पता देते हैं। जाओ मौत जीलानी से पूछो, जाओ ख्वाजा अजमेरी से पूछो, जाओ मखदूम समनानी से पूछो, जाओ महबूब इलाही से पूछो कि आपके चेहरे अनवर में ये ताबानी किसकी है, ये जलवे किसके हैं, ये महक किसकी है, ये हुस्न जमाल किसका है, ये जूदो नवाज किसका है? क्या जवाब वो देंगे? वो यही देंगे कि सौ से उस खुर्शीद की, सौ से उस खुर्शीद की अख्तर मेरा ताबिंदा है, सौ से उस खुर्शीद की अख्तर मेरा ताबिंदा है। चांदनी जिसके गुबारे राह से शर्मिंदा, चांदनी जिसके गुबारे राह से शर्मिंदा है। दोस्तों, यही मैं कह रहा हूँ कि गौस जीलानी की मार्फत हासिल करना, ये जो हम मजलिस करते हैं, ये 11वीं की याद मनाते हैं, मंशा क्या है कि हम अपने को आईने गौसियत के सामने कर दें, उनकी तजल्ली और उनके अनवार को अपने दिलो दिमाग की दुनिया में रख करके अपने दिलो दिमाग को मुनव्वर और मुजल्ला करने, मुसफ़्फ़ा और मुस्तफ़ा करने, और ये यकीन करें कि हम नजर है गौस के चेहरे पर। और ये गौस का चेहरा नहीं है, ये आईने रसूल नुमा है, ये रसूल को दिखाने वाला आईना है, ये रसूल को पहचानने वाला आईना है। और इसलिए हमने अगर किसी को गौस माना, खतम माना, तो कुछ इस वजह से नहीं लेना कि वो रसूल से कटे हुए थे, नहीं, वो रसूल से मिले हुए हैं, उन्हीं की तजल्ली मिल रही है, उन्हीं का। वहां से कट के तो कोई कुछ होता ही नहीं। बेशक जहाँ सा देखो आप सोचते जाओ कि जितने गौस, खुतूब, औलिया, अबदार, अख्तार, औतार, ये सब हुए किसने? अहले सुन्नत वल जमात। बेशक सब सुन्नी। जरा सा दूसरी जमात को भी खंगालना, कोई और कोई हुक्म मिले, वैसे वो गल के बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
मगर अभी कोई साइज मिला नहीं अभी कौम तक नायल होने के तैयार नहीं, इसलिए कि जो कुछ आप बना रहे हैं उसका ताल्लुक दुनिया से थोड़ी है, जाहिरी दुनिया से तो ख्वाब से। ख्वाब में देखा तो ये हो गया, ख्वाब में देखा तो ये होगा। हमने अपने बॉस को ख्वाब में नहीं देखा, इस धरती पे चलते चलते देखा। हमने बॉस की हिम्मतों को ख्वाब में नहीं पहचाना है। वो ख्वाब वाले बॉस नहीं है कि जिनको बॉस बनाने के लिए झूठा ख्वाब पढ़ना पड़े। कमाते के तो का गेंद तो चल आ रहे तो रब तबारक व तआला हमें इन मजालिस के अनवार व बरकत से मुस्तफीद करे और हमारे दिल में सैयदना गौस पाक की मोहब्बत को भर दे, मोहब्बत को भर दे। जिंदा रहे तो उनकी मोहब्बत सीने में रहे और कब्र में जाए तो उनकी मोहब्बत लेकर के जाए, हश्र में जाए तो उनकी मोहब्बत लेकर जाए और कहे कि हुजूर आप ही ने बशारत सुनाई थी, अपनी बशारत की लाज रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
غوث کی شکل پائی تو خواجہ کا رنگ اشرفی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام آفتاب رسالت لاکھوں سلام آفتاب نبوت لاکھوں سلام تیرے بز میں مشائخ محمد میاں صدر بز میں مشائخ محمد میاں شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام آفتاب رسالت لاکھوں سلام آفتاب نبوت لاکھوں سلام جہاں بھیجتے ہیں سبھی اشرفی کل جہاں بھیجتے ہیں سبھی اشرفی خاندان نبوت لاکھوں سلام آفتاب رسالت لاکھوں سلام کی دعا سے قبل میں حضور عرض کروں گا کہ جن حضرات نے خصوصی طور پر اس پروگرام کے اندر تعاون کیا ہے بڑی دعا میں ان کو شامل رکھیں تو اللہ کریم آج کی یہ حاضری قبول کرے. ایک دو اعلان ہیں وہ حضور کی دعا کے بعد میں مناسب سمجھوں گا. اللهم ثبتنا على الاسلام والايمان واهدنا على الايمان حياه العلماء وامنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الاولياء وادخلنا الجنه مع الانبياء اللهم اعنا سعيدا وامنا سعيدا واحشرنا في الشهداء ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا انك غفور رحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله تعالى على خير سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين.